لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام. اولین دافع اہل رفض و خروج، چارمی رکن ملت پہ لاکھوں سلام. شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن. پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے آج ہم ماہ محرم الحرام کی 5ویں مجلس میں، جو 10 روزہ مجالس کا سلسلہ ہے، اس میں 5ویں مجلس میں ہم حاضر ہیں، جس میں فضائل امیر المؤمنین امام المسلمین مولا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کے فضائل، مناقب اور آپ کے کرامات سننے کی سعادت حاصل کریں گے. جو لوگ محفل میں بیٹھے ہیں ان کے لیے ماسک کا انتظام کیا جائے اور 6 فٹ ڈسٹینس کو مینٹین کیا جائے. تو آپ حضرات ذرا جو بیٹھے ہوئے ہیں اپنا ماسک ضرور پہن لیں اور ڈسٹینس کا ضرور خیال رکھیں. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ائمہ اہل بیت کے 12 اماموں میں سے پہلے امام ہیں، اور آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، اور آپ کو خطاب ابو تراب عطا کیا گیا دربار رسالت سے، جو کہ آپ کو بہت پسند تھا. خطاب ابو تراب آپ کو بے حد پسند تھا، اور اس کی بھی کچھ اور جو توجیہ ہے، وجہ تسمیہ ہے، وہ بڑی مختلف بیان کی گئی ہے، جن میں سے آپ کے فضائل احادیث شریفہ میں کثرت سے وارد ہوئے ہیں. ہم ان فضائل کو بالترتیب ہم نے پچھلے سال بھی بیان کیا تھا. آج کچھ ایسی باتیں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ہم بیان کریں گے جو بالعموم بیان نہیں ہوا کرتی. ان میں سے پہلی ہے کہ سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا کہ مولا علی کو اپنے مخالفین کے ساتھ، یعنی اسلام دشمن طاقتوں سے جنگ کرنے سے آپ کو فرصت نہیں ملی، ورنہ ہمارے لیے ایسا علمی ذخیرہ مولا علی چھوڑ کر جاتے کہ دل جس کو برداشت کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے. اس قدر علم مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہمارے لیے چھوڑ کر جاتے. چونکہ اسلام مخالف دشمنوں نے آپ کو جنگ میں مصروف رکھا، آپ کو فرصت نہیں ملی، اس وجہ سے ہمارے لیے اتنا زیادہ علمی ذخیرہ مولا علی نہ چھوڑ سکے. چونکہ سرکار نے ارشاد فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. ایک موقع پر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، اور آپ فرماتے ہیں کہ آپ سر عارفاں ہیں، آپ کے حقائق آمیز کریمات کسی دوسرے سے بیان نہیں ہو سکے، اور آپ کے بعد بھی کوئی شخص بیان نہیں کرے گا.
حتیٰ کہ ایک دن آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور مولا علی نے فرمایا سلونی عما دون العرش فإما بین الحوائج علماء بما هذا لعاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ تفصیلی بیان ہے. تو آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو. تو اسی مجلس میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس کا نام دعلب یمنی بیان کیا جاتا ہے، اس سے وہ بہت مشہور تھا اس نام سے. آپ نے فرمایا کہ یہ شخص بڑے لمبے چوڑے دعوے کرتا ہے، مجھے اس کے دعوے کبھی اچھے نہیں لگے. تو مجلس میں کھڑا ہوا اور کہا کہ اے علی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. تو مولا علی نے فرمایا کہ مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو سن، امتحان کے لیے مجھ سے سوال نہ پوچھنا، صرف فقہ یا حکمت کی دانائی کی بات ہو تو سوال کرنا، امتحان لینے کے لیے مجھ سے سوال نہ کرنا. تو اس نے کہا کہ اب آپ نے مجھے پابند کر دیا ہے تو چلے میں آپ سے ایسا ہی سوال کرتا ہوں. اے علی بتائیں کیا آپ نے خدا کو کبھی دیکھا ہے؟ سجدے تو بہت کرتے ہیں، کبھی اللہ کو آپ نے دیکھا؟ اللہ اکبر. تو آپ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس کی عبادت کروں جسے میں دیکھ نہیں سکتا؟ کیا میں اس کی عبادت کروں؟ یہ کیسے ممکن ہے میں پروردگار کی عبادت کروں اور اسے نہ دیکھوں؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے اللہ کو، رب کو کیسا پایا، پروردگار کو؟ آپ نے فرمایا کہ آنکھوں کے مشاہدے سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے، بلکہ بصیرت قلب اور حقائق و ایقان کی نگاہ سے تم اسے دیکھ سکتے ہو. وہ احد ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ بے نظیر ہے، بے مثل ہے، اس کا کوئی مکان نہیں، وہ کسی زمانے کا پابند بھی نہیں ہے، اسے حواس سے نہیں پہچانا جا سکتا اور نہ اسے دوسرے انسانوں پر قیاس کیا جا سکتا ہے. دعلب یہ باتیں سنا مولا علی کے، ایک ایسا رعب اس پر طاری ہوا کہ وہ محفل میں بے ہوش ہو گیا. جب وہ ہوش میں آیا تو کہا کہ اب میں نے اپنے خدا سے عہد کر لیا ہے کہ برسبیل امتحان میں کسی سے سوال نہیں کروں گا. وہ امتحان لینے کے لیے اس نے مولا علی سے سوال کیا تو آپ کے خطاب کی ایک شعائیں جو تھی اس کے قلب پر پڑی، وہ بے ہوش ہو گیا. اور ایسے واقعات آپ کو حضور پیران پیر کے مجالس واعظ میں بھی ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ ان خطاب کو سن کر لوگ بے ہوش ہو گئے. یہ سارا فیضان مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ہی رہا. ایک موقع پر روم کے بادشاہ نے حضرت عمر کے پاس چند سوالات لکھوا کر بھیجا ہے. اس کی مجلس میں جو علماء تھے، اس کے مذہب کے جو راہبین وغیرہ تھے ہوں گے، انہوں نے سوالات لکھوائے اور کہا کہ جاؤ مسلمانوں کے بادشاہ عمر سے یہ سوال کرواؤ، اگر ان کا دین سچا ہے تو یہ جوابات آئیں گے، دیکھیں گے ان کا علمی معیار کیا ہے. وہ سوالات لکھوا کر بھیجوائے حضرت عمر کے پاس. سب سے پوچھا گیا کہ یہ سوال کا جواب کوئی دے سکتا ہے؟ فلاں مذہب کے مولویوں نے، عالموں نے یہ سوال لکھ کر بھیجا. تو حضرت عمر نے فرمایا کوئی نہیں دے سکتا، اس کا جواب مولا علی سے لکھوا کر لے آؤ. تو امیر المومنین کے دربار سے وہ خط قیصر روم کے دربار سے جو آیا تھا مولا علی کی خدمت میں پیش کیا گیا. مولا علی نے قلم دوات منگوایا، ایک ایک سوال کا جواب لکھ کر دیا. مولا حضرت عمر کے دربار میں وہ خط لایا گیا. تو جب اس حضرت عمر نے اس سفیر کو، ایمبیسڈر کو وہ خط دیا، یہ لو جوابات اپنے بادشاہ کو دو. لینے والے نے پوچھا یہ خط کے اس کے جوابات کس نے لکھے ہیں؟ امیر المؤمنین حضرت عمر فرماتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمزاد بھائی ہیں اور دوست ہیں، یہ ان کی جائے آپ کے داماد بھی ہیں. ان کی ولادت کعبۃ اللہ شریف میں مکۃ المکرمہ میں ہوئی. مولا علی کا انہوں نے تعارف دیا، یعنی کہ وہ جو قیصر کے دربار سے آیا تھا وہ بھی امپریس ہو گیا کہ پوری مملکت اسلامیہ میں ایسا کون ہے جس نے ایسے مشکل سوالات کا جواب بھی دے دیا. حضرت عمر نے فرمایا ہم لاجواب نہیں، ہمارا جواب علی ہے. ہمارے پاس نبی کے بھائی، نبی کے داماد اور علم کے شہر کا دروازہ علی موجود ہے. یہ جواب مولا علی نے دیا ہے. آپ کی ایک منفرد کرامت تھی مولا علی کی، وہ یہ کہ جب مولا علی، جی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ نہیں، آپ آرام سے ادھر ٹیکا لے کے بیٹھیے، وہاں پیچھے جائیے، آرام سے بیٹھیے. اللہ جزائے خیر دے آپ کو، اس محفل کی برکتیں اللہ عطا فرمائے. مولا علی کی ایک مشہور کرامت یہ تھی جسے علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے شواہد النبوہ میں بیان فرمایا کہ جب آپ سواری پر بیٹھنے کے لیے ایک پیر رکھتے تو قرآن کی تلاوت شروع کرتے
دوسرا پیر ڈالنے تک پورا قرآن مکمل ہو جاتا. ایک لمحے میں پورے قرآن کی تلاوت آپ کر لیتے. عقل قبول کرتی ہے؟ نہیں کرتی. تو آئیے اگر ہم صرف ظاہری اسباب کو دیکھیں گے تو عقل قبول نہیں کرے گی. یہاں پر عقل نہیں جنون جواب دے گا کہ نادان پہچان یہ علی کون ہے، یہ اس نبی کا بھائی ہے جو ایک لمحے میں کائنات کا سفر طے کر لیتا ہے. تو مولا علی کی ایک لمحے میں پوری قرآن کی تلاوت سمجھ نہ آئے تو واقعہ معراج کو سامنے رکھ لینا اور اس کے بعد سوچنا کہ نبی نے فرمایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. نبی وہ ہے جو ایک لمحے میں 7 آسمانوں کی جنت دوزخ کی سیر کر لیتے ہیں، اور نبی کا کرم علی پر ایسا ہے کہ ایک لمحے میں علی پورے قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں. سواری پر بیٹھتے وقت شروع کرتے ہیں، مکمل بیٹھنے سے پہلے 30 پاروں کی تلاوت مولا علی مکمل فرما کے ساتھ ہے. علی قرآن کے ساتھ ہے. حدیث رسول ہے علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. تو ایک لمحے میں مولا علی پورے مکمل قرآن کی تلاوت فرما لیا کرتے ہیں. اور یوں ہی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے شب زفاف ملاحظہ فرمایا، یعنی جب نکاح ہوا تھا جو پہلی شب تھی اس میں دیکھا کہ مولا علی زمین سے گفتگو فرما رہے ہیں. زمین مولا علی سے ہم کلام ہے. جا کر بابا جان کو صبح کے وقت میں فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ زمین علی سے گفتگو کر رہی ہے. ارے کیوں نہ کرے، جس کا لقب ابو تراب مٹی والا ہے، نبی نے لقب دیا مٹی والا، تو پھر وہ مٹی علی سے کیوں کلام نہ کرے گی. مٹی سے علی کا زمین سے کلام کر رہے تھے، زمین علی سے کلام کر رہی تھی. رسول پاک نے مسکرا کر ایک طویل سجدہ کیا، لمبا شکرانے کا سجدہ کیا، سجدے سے سر اٹھایا اور اٹھا کر فرمایا کہ اے فاطمہ تجھے پاکیزہ اولاد کی خوشخبری ہے. یہ تجھے ایک پاکیزہ اولاد کی خوشخبری، اللہ تجھے ایسے بیٹے ایسی اولاد عطا فرمائے گا جو روح زمین پر کسی کو ایسی اولاد عطا نہیں فرمائے گا. سبحان اللہ. ایک روز ایک تو کرامت ہے مولا علی کی، جو ایک شخص تھا وہ جو اپنے ماں کے ساتھ ہی، جو رشتے میں اس کی ماں تھی مگر بچپن میں اسے کسی جگہ پھینک دی تھی، تو پھر جب وہ جوان ہوا تو اس کا نکاح اسی خاتون کے ساتھ ہوا تھا. لیکن صبح تک اس کا جھگڑا ہوتا رہا. شادی کے بعد جو معاملات ہوتے ہیں میاں بیوی ساتھ نہیں رہ سکے، تو مولا علی نے بس اس کو بلوا کر فرمایا. آپ کی کرامت یہ تھی کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو نوجوان لڑکا ہے جو تیرا شوہر بنا، یہ تیرا شوہر نہیں، تمہارا نکاح ہی منعقد نہیں ہوا، کیونکہ یہ تیرا وہ بیٹا ہے جو تو نے بالکل اوائل عمر میں، بالکل نو عمری میں تو نے جو بچہ پیدا ناجائز تجھ سے ہوا تھا، یہ وہی تیرا بیٹا ہے. تو اس طرح سے ماں اور بیٹے کا نکاح ہونے سے مولا علی نے ان کو بچا لیا. اب آپ کی کرامات کا سلسلہ اگر شروع کیا جائے تو بس عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے کیسی کیسی کرامات کا صدور فرمایا. اللہ اکبر. آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ایک موقع پر دریائے فرات میں، عراق میں، اس دریا میں موجیں امڑنے لگی اور بہت زیادہ پانی آ گیا، تو آس پاس کی کھیتیاں اور بستیاں اجڑنے لگی. تو لوگ مولا علی کے پاس آئے اور آ کر شکوہ کیا. تو آپ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، اٹھ کر آپ دریا کے کنارے جاتے ہیں اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک پہنتے ہیں اور سر پر رسول پاک کا عمامہ باندھتے ہیں اور عصائے مبارک ہاتھ میں لے کر دریائے فرات کے کنارے پر جاتے ہیں. جا کر مولا علی دریا کو اپنا عصا بتاتے ہیں تو جو پانی بس لبالب بھر کر باہر بہ رہا تھا، آپ کا عصا بتاتے ہی وہ پانی نیچے چلا گیا. مولا علی نے پوچھا اتنا کافی ہے؟ بولے کہ اور نیچے چاہیے. پھر آپ نے عصا مبارک کا اشارہ کیا، پانی اور نیچے چلا گیا. فرمایا اتنا بس ہے؟ لوگوں نے کہا اور تھوڑا نیچے. مولا علی نے اس کو اشارہ کیا، پانی اور نیچے گیا، ساری بستیاں سلامت رہ گئی اور ان سب کا خوف زائل ہو گیا. یہ آپ کی ایک کرامت. اب اس کے علاوہ ایک زبردست کرامت آپ کی یہ کہ آپ نے جو جنگیں فرمائی ہیں ان میں سے ایک نہروان کی جنگ بڑی مشہور ہے، جو خارجیوں کے ساتھ مولا علی نے فرمائی. خوارج کے ساتھ جو قرآن پڑھتے تھے، رسول پاک نے بشارت دی تھی اس قوم کو قتل کرنے والوں کے لیے کہ وہ قوم جو قرآن پڑھے گی حلق سے نیچے نہیں اترے گا، نمازیں تم سے زیادہ پڑھیں گے، روزے تم سے یعنی صحابہ سے زیادہ رکھیں گے،
لیکن دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ خوشخبری ہے ان کے لیے جنہوں نے انہیں قتل کیا، وہ بدترین مخلوق ہے جو قتل ہوگی، اور جو قتل کریں گے وہ سب سے بہترین مخلوق ہوگی۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے حصے میں یہ بات آئی کہ مولا علی نے، اور آپ دیکھیں گے کہ رسول پاک نے کافروں سے جنگ فرمائی، نبی نے کافروں سے جنگ کی، اور مولا علی نے منافقوں سے جنگ کی ہے۔ مولا علی نے جو دین بظاہر کلمہ پڑھتے، اکثر جنگیں آپ کی آپ دیکھ لیں کلمہ پڑھنے والوں سے بھی، ان میں سے کچھ صحابہ بھی ان افواہوں میں شامل رہے، لیکن بعد میں سب نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، کیونکہ رسول پاک نے فرمایا علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ تو چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ خوارج کے ساتھ جو مولا علی کی جنگ ہوئی ہے، اس جنگ میں آپ ایک واقعہ دیکھتے ہیں کہ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ مولا علی کے ساتھ تھے۔ نہروان کی خارجیوں کے ساتھ جو جنگ ہو رہی تھی، اس جنگ میں بڑے بڑے صحابہ جو مولا علی کے لشکر میں تھے وہ ڈر رہے تھے کہ بھائی ہم کس سے جنگ کرنے آئے ہیں۔ حضرت جندب کا بیان ہے کہ بھائی لشکر علی میں تو ہیں ہم، لیکن کس سے جنگ کر رہے ہیں؟ جنگ جبل میں تو ہمیں یقین تھا کہ ہم حق پر ہیں، اور اس طرف سے لڑنے والے غلطی پر ہیں، مجھے یقین تھا، لیکن اس جنگ نہروان میں وہ لوگ قرآن اتنی کثرت سے پڑھتے ہیں کہ صحابہ بھی ایسا قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ وہ بظاہر وہ بھی صحابہ کہلاتے تھے۔ تو یہ لوگ اتنے دیندار کہ ان کی وادی ساری عبادت سے گونج رہی ہے، ایسے متقی پرہیزگار لوگوں سے ہمارا سامنا ہوا، میرے دل میں ڈر آ گیا کہ یا اللہ مجھ پر حق ظاہر کر دے، کہیں ہم غلطی پر تو نہیں، اچھی مخلوق کو تو ہم نہیں مار رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جنگ جمل میں جو لڑائی ہوئی ان میں سے اکثر صحابہ تھے۔ حضرت جندب بیان کرتے کہ مجھے جمل کی جنگ میں خوف نہیں تھا حق و باطل کا، میں شور تھا کہ ہم حق پر ہی ہیں، لیکن خوارج کے ساتھ جب جنگ ہوئی میں ڈرنے لگا کہ ہم صحیح ہیں یا غلط، کہ وہ لوگ ایسے عبادت گزار تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اچانک ایک نوجوان آیا اور آ کر اس نے امیر المومنین سے کہا کہ اے امیر المومنین، وہ لوگ نہروان پار کر چکے ہیں، نہر پار کر کے اس طرف چلے گئے۔ مولا مشکل کشا فرماتے ہیں نہیں، وہ لوگ ان لوگوں نے نہر پار نہیں کی ہے۔ پھر دوسرا شخص آیا، اس نے کہا اے امیر المومنین، میں نے دیکھا کہ ان کا لشکر نہر پار کر چکا ہے، ان کے جھنڈے نہر کے اس کنارے پر میں نے دیکھا۔ مولا علی نے فرمایا کہ ان لوگوں نے نہر پار نہیں کی ہے، مجھے ایک ایک شے کی خبر رسول پاک سے ملی ہے، وہ لوگ نہر پار نہیں کر سکتے۔ حضرت جندب کہتے ہیں جب میں نے یہ بات دیکھ لی، دو لوگوں کی گواہی کے باوجود مولا علی توثیق نہیں کر رہے ہیں، اور کہا کہ مجھے نبی سے خبر مل چکی ہے، اب مجھے پیمانہ مل گیا تھا، اب چل کر میں دیکھوں گا کہ اگر وہ لوگ نہر کے اس جانب ہی ہیں جیسا کہ مولا علی کہتے ہیں، تو میں جان کی بازی لگا کر مولا علی کا ساتھ دوں گا، خود کو حق بر جان کر۔ اگر وہ لوگ ان دو گواہوں کے مطابق نہر پار کر چکے ہیں اور مولا علی کی بات غلط نکلتی ہے تو میں ان میں شامل ہو کر مولا علی کے خلاف لڑوں گا۔ یہ انہوں نے نیت کر لی تھی۔ حضرت جندب مولا علی کے ساتھیوں میں سے تھے، ڈر رہے تھے، تو حق و باطل کے امتیاز میں فرماتے ہیں کہ مولا علی کے ساتھ وہ آگے بڑھے اور نہر کے قریب پہنچ کر دیکھا تو ان کے جھنڈے نہر کے اس جانب گڑے تھے جہاں مولا علی نے خبر دی ہے۔ بس وہ دیکھتے ہیں کہ جھنڈے اور ان کا قافلہ خیمے ادھر ہی ہیں، تو پلٹ کر مولا علی نے جندب کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، دل میں تھا زبان پر نہیں آیا۔ مولا علی نے جندب کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، کہا اب حق و باطل سمجھ میں آ گئے، بس اللہ کی راہ میں لڑو ان لوگوں سے، دیکھنا ہمارے لشکر کے 10 آدمی بھی شہید نہیں ہوں گے اور ان کے لشکر میں سے 10 لوگ بھی نہیں بچیں گے۔ یہ خبر بھی مولا علی نے دی۔ نہروان کی جنگ ہوئی، گھمسان کی لڑائی ہوئی، منو ان یوں ہی ہوا کہ مولا علی کے لشکر سے 10 لوگ بھی شہید نہیں ہوئے اور خارجیوں کے لشکر میں سے 10 لوگ بھی نہیں بچے۔ اس فتنے کا سر مولا علی نے قلم کر دیا۔ یہ مولا علی کا حصہ تھا، اس بدترین مخلوق کو شہید، ان کو قتل کرنا، واصل جہنم کرنا، یہ مولا علی کے حصے میں آیا۔ اس کے علاوہ جتنی پیشن گوئیاں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے دی، ایک ایک من عن ثابت ہوئی، جن میں سے ایک کہ حضرت قمبر جو مولا علی کے غلام تھے، ان کو حجاج بن یوسف نے اپنے دربار میں بلایا۔ یہ بنو امیہ کا ہی ایک حکمران تھا، بڑا ظالم، بڑے بڑے صحابہ کو اس نے شہید کیا تھا۔ قمبر نے حضرت قمبر کو حجاج نے بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور کہا کہ تم علی کے غلام ہو، تم ہی قمبر ہو؟ تو حضرت قمبر بولے ہاں۔ تو اس نے، وہ میرے ولی نعمت ہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، علی میرے ولی نعمت ہیں۔ حجاج بولا کہ ان کے مذہب سے بیزار ہو جاؤ۔ تو حضرت قمبر نے جواب دیا، علی کے مذہب سے بہتر کوئی مذہب دکھا دے، پھر علی کا مذہب چھوڑ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد حجاج کہنے، میں تمہیں قتل کر دوں گا، جس طریقے سے تم مرنا چاہو تمہیں میں مار دوں گا۔ حضرت قمبر بولے، میرے قتل کا تجھے اختیار ہے، تو جیسا چاہے مجھے قتل کر، مگر سن، تو مجھے قتل کرے گا یہ خبر مجھے مولا علی نے پہلے دے دی تھی، مجھے ظلماً شہید کیا جائے گا، میں تو اپنے قتل کے لیے، شہید ہونے کے لیے پہلے سے تیار ہوں۔ چنانچہ حجاج نے جلاد کو حکم دیا اور حضرت قمبر کو شہید کر دیا گیا۔ ایک ایک مولا علی کے لشکر کے سپاہی کو بنو امیہ نے چن چن کر شہید کیا۔ جتنے لوگ مولا علی کے لشکر میں تھے، وفادار جانثار لوگوں کو چن چن کر شہید کیا۔ ان لوگوں نے، ظالموں نے اسلام کا نظام کو درہم برہم کر کے رکھ دیا۔ اللہ کی لعنت ہو ان ظالموں پر جنہوں نے ظلماً صحابہ کو اور تابعین کو شہید کیا۔ اللہ، امیر المومنین کی ایک کرامت یہ بھی ہے کہ جب آپ حضرت برا بن عازب سے حضرت مولا علی مشکل کشا نے کربلا سے پہلے کہہ دیا تھا کہ میرے لخت جگر حسین کو تیری آنکھوں کے سامنے شہید کریں گے، لیکن تو ان کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ صحابی رسول ہیں حضرت برا بن عازب، ان کو مولا علی نے فرما دیا کہ میرے بیٹے حسین کو تمہارے سامنے شہید کیا جائے گا، مگر تم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکو گے۔ جب امام حسین کو شہید کیا گیا، برا بن عازب کہتے ہیں مجھے جناب امیر المؤمنین نے سچ فرمایا تھا، حسین شہید ہو گئے اور میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکا۔ ظالم حکومت طاقت کے سامنے میں کچھ نہیں کر، زندگی بھر آپ کو افسوس اور ندامت رہی۔ ایک دفعہ کربلا سے گزر ہوا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا، ساتھ میں لشکر تھا، آپ کے رفقا تھے، سرزمین کربلا سے گزر ہوا، مولا علی رونے لگے، ہچکیاں بند گئیں اور فرمایا یہاں میرے گھرانے کو تاخت و تاراج کیا جائے گا، یہاں میرے بچوں کے گھوڑے بیٹھیں گے، یہاں ان کے اونٹ بیٹھیں گے، یہاں ان کے خیمے لگائے جائیں گے، یہاں پر میرے بچوں کا خون بہے گا۔ مولا علی رونے لگے اور آپ کے ساتھ تمام رفقا سب کے سب آنسو بہانے لگے۔ تو یہ کربلا کی شہادت، یہ وہ دردناک شہادت ہے کہ ہر شہادت کے بعد آنسو بہائے جاتے ہیں، مگر کربلا یہ وہ غم ہے جو شہادت سے 50 برس پہلے سے آنسو بہائے جا رہے ہیں۔ 50 برس پہلے سے رسول پاک اشک باری فرماتے تھے، مولا علی اشک باری فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آپ کی ایک کرامت یہ بھی ہے کہ جس روز آپ نے کربلا کوفہ سے لشکر طلب کیا تھا مولا علی نے، غالباً جنگ صفین میں یا نہروان میں یا جمل میں، شور نہیں ہے، تو فرمایا تھا کہ ہماری مدد کو 1001 سپاہی آ رہے ہیں۔ تعداد نہیں بتائی گئی تھی کتنے آنے والے ہیں، ابھی ان کا اطلاع اور وہاں سے قاصد آنے سے پہلے ہی مولا علی نے فرمایا 1001 سپاہی ہماری مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ تو راوی کا بیان ہے کہ میں کوفے کے راستے پہ جا کر بیٹھ گیا، دیکھو تو صحیح، مولا علی اتنا کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں، دروازے پر کوفے کے بیٹھا، لشکر کا ایک ایک سپاہی نکلتا گیا، میں کاؤنٹ کرنے لگا یہاں تک کہ آخری سپاہی پر میری کاؤنٹنگ پہنچی تو وہ 1001 ہی تھا۔ جو مولا علی نے کہا ایک ایک لفظ سچ ثابت ہوا۔ تو یہ رہا حال رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مولا علی سے جتنی کرامتیں صادر ہوئی، کسی اور سے آپ اتنی کرامتیں نہیں دیکھتے، یہاں تک کہ اتنی کرامتیں کہ ایک فرقہ اور ایک طبقہ وہ مولا علی کو خدا کہنے پر مجبور ہو گیا۔ مولا علی کو خدا کہہ بیٹھے وہ لوگ جن کو آج آپ نصیری کہتے ہیں، نصیری طبقہ کہلاتا ہے، جس نے حضرت علی کو خدا کہہ دیا۔ مولا علی نے ان کو آگ میں ڈال کر جلانے کی سزا دی تو وہ آگ میں جلتے جلتے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اب ہمارا عقیدہ اور مضبوط ہو گیا، خدا وہ ہے جو بندوں کو آگ میں جلاتا ہے، علی تو خدا ہی نکلے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے، میں بندہ ہوں خدا کا، علی کو خدا تم کیسے بناتے ہو؟ میرے نبی نے توحید کا پیغام پہنچایا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں،
انا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، واخو رسول اللہ، میں نبی کا بھائی ہوں، برسر منبر آپ اعلان فرمایا کرتے میں اللہ کا بندہ اور نبی کا بھائی ہوں، نبی کا داماد ہوں، نبی کا وصی ہوں، مولا مشکل کشا اکثر فرمایا کرتے تھے۔ تو سامعین ذی وقار، مولا علی کو لوگ خدا کہہ بیٹھے، تو آپ غور کریں کہ یوں ہی خدا نہیں کہا جاتا کسی کو، کچھ کرامتوں کا ظہور دیکھا ہے، غیر معمولی باتیں دیکھی ہیں انہوں نے مولا علی میں، نورانیت غضب کی دیکھی، کرامت ایسی دیکھی۔ اب آپ آگے ملاحظہ فرمائیں گے، ایک کرامت یہ بھی منقول ہے مولا علی سے کہ ایک مرتبہ آپ کا ایک چاہنے والا ہی تھا لیکن چوری کر بیٹھا، تو آپ کے دربار میں جب آپ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین کے منصب پر فائز رہے، خلافت کے منصب پر جب آپ متمکن ہوئے، امیر المؤمنین تو رسول پاک نے بہت پہلے اعلان فرمایا تھا، تو جب آپ مسند خلافت پر متمکن ہوئے تو ایک ایسا وقت آیا کہ آپ کا چاہنے والا پیش کیا گیا جس نے چوری کر دی تھی، تو آپ نے قطع ید کا حکم دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اس کا ہاتھ چور کا کاٹ دیا گیا، تو کٹا ہوا ہاتھ لے کر جا رہا تھا، راستے میں سلمان فارسی ملے، پوچھا تیرا ہاتھ کس نے کاٹا؟ تو اس نے کہا امیر المؤمنین، امام المسلمین، اخو رسول اللہ، نبی کے بھائی نے، شان والے علی نے میرے ہاتھ کاٹے۔ اچھا ٹھیک ہے، جا کر مولا علی کو خبر دی کہ ہاتھ کٹا ہوا بھی لے کر جا رہا ہے لیکن آپ کے قصیدے پڑھتا ہوا جا رہا ہے۔ کہا کہ اخو رسول اللہ اور نبی کے بھائی نے، امیر المومنین نے ہاتھ کاٹا۔ اس سے حضرت سلمان نے پوچھا کہ تیرا ہاتھ کٹ گیا ہے پھر بھی ان کی تعریف کر رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا امیر المومنین نے میرا ہاتھ کاٹ کے مجھے آخرت کے عذاب سے بچا لیا ہے، میرا ہاتھ کاٹا ہے لیکن مجھے آخرت کے عذاب سے بچا لیا، دنیا ہی میں مجھے سزا دے دی۔ بھلا میرے دل میں ان کی محبت کیسے کم ہو سکتی ہے؟ یہ ہوتی ہے سچی محبت، یہ ہوتی ہے عقیدت کہ سزا بھی مل جائے، محبوب کی جانب سے سزا بھی ملے تو اس سزا پر دل ناراض نہیں ہوا کرتا، اس کی محبت برقرار رہتی ہے۔ یہ خبر مولا علی کو ملی کہ وہ اب بھی ہاتھ کٹنے کے بعد بھی آپ کے قصیدے پڑھ رہا ہے، تو کیا کرتے ہیں مولا علی؟ اس کو بلاتے ہیں، اس کو بھی شواہد النبوہ میں علامہ جامی لکھتے ہیں، بلاؤ اس کو لے کر آؤ۔ مولا علی کی خدمت میں لایا گیا تو آپ نے اس کا کٹا ہوا ہاتھ اس کے ہاتھ پر لگا کر رومال ڈالا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رومال کو ہٹایا تو کٹا ہوا ہاتھ جڑ چکا تھا۔ کٹے ہوئے ہاتھ کو مولا علی نے جوڑ دیا ہے۔ کرامتیں اٹھتے بیٹھتے یہاں صادر ہوا کرتی تھیں۔ تو سامعین ذی وقار، مگر مقام تسلیم و رضا میں بھی یہ بے مثال تھے، اسی لیے جب رب کی تقدیر صادر ہو جاتی تو اس کے وقوع پذیر ہونے میں یہ پس و پیش نہ کرتے اور رب کی تقدیر سے ہنستے ہوئے گزر جایا کرتے تھے۔ مقام خود کی ذات میں تسلیم و رضا کا معاملہ تھا اور بندگان خدا کی مشکل کشائی کے لیے اللہ نے علی کو مشکل کشا بنایا تھا۔ اپنی ذات کے لیے مشکل کشائی کا پاور یوز نہیں ہوتا، کبھی بھی اولیاء اللہ کی کرامتیں ہو ذات کے لیے یوز نہیں ہوتی، خلق کے لیے، ان کو فیض رسانی کے لیے، ان کے افادیت کے لیے کرامتوں کا ظہور ہوا کرتا ہے۔ یہی وجہ رہی کہ میرے آقا نے کبھی اناج پر ہاتھ رکھا، لشکر نے کھانا کھا لیا، انگشت مبارک سے پانی کے چشمے بہ نکلے، مگر جب خود کی باری آئی پیٹ پر پتھر باندھ کر فاقوں پر فاقے کیا جاتا تھا۔ تو یہ کرامتوں کا ظہور، معجزات کا صدور خود کی ذات کے لیے نہیں ہوتا بلکہ بندگان خدا خلق کے لیے ہوا کرتا، ان کی ہدایت کے لیے، کبھی ان کی آسائش کے لیے ان کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک واقعہ میں نے سنا تھا، جو پڑھا تو نہیں تھا، کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کو کوئی مرض لاحق ہوا، کوئی تکلیف ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا تیرا بندہ بیمار ہے موسیٰ۔ اللہ نے فرمایا کہ فلاں جگہ جاؤ، فلاں درخت کا پتا پیسو کھا لو، اللہ تم کو شفا دے دے گا۔ حضرت موسیٰ وہاں جاتے ہیں اور جا کر اس کا عرق بناتے ہیں یا اس پتے کو پی جاتے ہیں، شفا ہو گئی الحمدللہ۔ کچھ عرصے کے بعد پھر وہ مرض پلٹ کر آیا، پھر جاتے ہیں، پھر وہی پتا لے کر پیستے ہیں، بطور دوا استعمال کرتے ہیں، مگر شفا نہیں ہوتی۔ پھر دوا کھاتے ہیں اس پتے کی، پھر شفا نہیں، پھر وہ جڑی بوٹی یوز کرتے ہیں، پھر شفا نہیں ملی۔ جاتے ہیں پھر ہیڈ کوارٹر پر، کوہ طور پر، کہتے ہیں کہ مولا آپ ہی نے تو بتایا تھا، یوز کر رہا ہوں شفا نہیں ہو رہی۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ موسیٰ شفا پتا نہیں دیتا، ہم دیا کرتے ہیں۔ اس وقت کہا ہم نے تھا جانے کو، دوسری بار تم اپنی مرضی سے گئے ہو، پہلی بار ہم نے تمہیں بھیجا تھا نا، تو پھر وہ ہمارے حکم سے اس نے تمہیں شفا دی تھی۔ اللہ، یہ مقام تسلیم و رضا والوں کی منزلیں ہیں۔ تو شفا دینے والا اللہ ہو، تو اپنی ذات کے لیے کرامتیں اور معجزات کا ظہور نہیں ہوا کرتا۔ اب ایک واقعہ تو آپ نے سن رکھا ہے کہ
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام صحبہ میں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمایا تھا. مولا علی نماز عصر نہیں پڑھے تھے، نبی نے پڑھ لی تھی. مولا علی کے گود میں سر رکھ کے سو گئے. اب عصر کا وقت ختم ہو رہا ہے، مغرب کا وقت آ رہا ہے، یہاں تک کہ مغرب کا وقت آ گیا، عصر کا وقت گزر گیا. نبی نے سر اٹھا کر پوچھا، اے علی عصر کی نماز پڑھی ہے؟ مولا علی نے کہا نہیں پڑھی. رسول پاک نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اللہم یہ علی تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا. ان علی فی طاعتک و طاعت رسولک، اے اللہ علی تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا. فاردد علیہ الشمس، فردد علیہ الشمس، اب ڈوبے ہوئے سورج کو لوٹا دے تاکہ میرا علی قضا نماز پڑھ لے، میرا علی قضا نماز کو ادا کر لے. رسول پاک نے دعا فرمائی. اس کی سند پر باضابطہ تحقیق ہے. رد شمس کی حدیث پر کثرت سے اس کو مضمون سیرت نگاروں نے، محدثین نے، شارحین حدیث نے اس کو مختلف مقامات پر نقل کیا ہے. ہاتھ اٹھا کر میرے نبی نے دعا فرمائی. ڈوبا سورج پلٹ کر آیا، مولا علی نے قضا نماز کو ادا فرمائی ہے. اب پوری کائنات میں علی کے سوا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے لیے ڈوبا ہوا سورج جس کی نماز کے لیے پلٹ کر آیا ہو. یہ نماز اس کی نماز ہے جس کے پیر میں تیر لگ جائے اور وہ نماز میں کھڑا ہو تو تیر نکال بھی لے تو اسے خبر نہیں ہوا کرتی. یہ ایسی نماز والا علی ہے. یہ وہ علی ہے جس کے بیٹے کربلا میں نماز ادا کرنے والے ہیں. تیروں کے مسلح پر خون سے وضو کر کے نماز عشق اس کی نسل ادا کرنے والی ہے. اس علی کے لیے رسول پاک نے سورج کو پلٹایا. دوسری مرتبہ روایت میں آئے، حضرت ام سلمہ، اسماء بنت عمیس، جابر بن عبداللہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن آپ کے ہاں مقیم تھے. تو یہ روایت وہی رد شمس کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کے لیے سورج کو واپس پلٹایا تھا. حضرت اسماء بنت عمیس فرماتی ہیں کہ جب سورج واپس پلٹ کر آیا پھر اس کے بعد غروب ہوا تو ایسی آواز آئی جیسے آرا چلنے کی آواز ہوتی ہے. جب سورج دوبارہ غروب ہوا تو ویسی آواز آئی تھی. تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد دوسری مرتبہ واقعہ جو پیش آیا وہ یہ ہے کہ آپ بابل کی طرف جا رہے تھے تو فرات سے گزر کر نماز عصر اپنے ساتھیوں کو ادا کرنے کا ارادہ ہوا. تو آپ کے ساتھیوں نے دریائے فرات سے اپنی سواریاں گزارنی شروع کر دی، یہاں تک کہ دریا سے گزرتے گزرتے عصر کا وقت ختم ہو گیا. مولا علی نے فرمایا تھا کہ عصر ختم ہونے سے پہلے وہاں گزریں گے، عصر ادھر پڑیں گے، لیکن گزرنے میں عصر کا وقت ختم ہو گیا. سب کی نماز قضا ہو گئی. لشکر میں کچھ منافقین بھی تھے، چیمگوئیاں کرنے لگے. پہلے نماز پڑھ لیتے تو اچھا تھا نا، نماز چلے گئی، ہماری نماز قضا ہو گئی. اللہ اکبر. مولا علی نے سنا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر التجا کی کہ پروردگار، اس علی کے لیے سورج تو نے پلٹایا تھا، آج علی کے لشکر کے لیے پھر دوبارہ سورج کو پلٹا دے. تو ادھر مولا علی کے ہاتھ اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے ڈوبے ہوئے سورج کو فقط مولا علی کی دعا پر واپس لوٹا دیا اور سارے لشکر علی نے سورج کے پھر پلٹ کر آنے کے بعد عصر کی نماز پڑھی ہے اور سب کی قضا نماز ادا ہو گئی ہے. اللہ. پھر جب سورج دوبارہ غروب ہوا تو اس سے بھیانک آواز آئی تو سب کے سب سبحان اللہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ لا الہ الا اللہ خوف کے مارے پڑھنے لگے. تو سامعین، یہ ہے مولا علی کہ جن کی خاطر اللہ رب العزت نے ڈوبے ہوئے سورج کو ایک بار نہیں بلکہ دو دفعہ اس سورج کو فقط مولا علی کی خاطر لوٹایا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم. اب آئیے ایک اور کرامت مولا علی کی ہم بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام جحفہ پر تھے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے کہا، یہ وادی جنات تھی وہاں قریب، لشکر کو پیاس لگی لیکن پانی ختم ہو گیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کو. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو فلاں کنویں پر جائے، یہاں اندر جنگل میں کنواں ہے،
وہاں پر جائے اور وہاں سے پانی بھر کر لائے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو ایک شخص اٹھا اور عرض کی یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسے ایک لشکر چھوٹا سا ٹکڑی دی، 4-5 کچھ لوگ تھے، ان کے ساتھ جاؤ اور پانی لے کر آؤ۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلمہ بن اکوا فرماتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ جس وقت ہم اس کنویں کے نزدیک پہنچے تو وہاں کے درختوں سے طرح طرح کی آوازیں آ رہی تھی اور درخت عجیب حرکت کر رہے تھے، اور ہم نے ان سے آگ کے شعلے بلند ہوتے ہوئے دیکھے جن سے ہم سخت خوف زدہ ہو گئے۔ ڈر کے باعث ہم ان درختوں سے گزر نہیں سکے بلکہ واپس پلٹ کر آ گئے، ڈر سے ہم نہیں گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہے کوئی جو جا کر اس کنویں سے پانی لائے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پھر دوسری ٹکڑی گئی، دوسرا لشکر گیا، وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم قریب تک گئے مگر درختوں سے بھیانک آوازیں، حرکتیں، آگ کے شعلے نکل رہے تھے، دیکھ کر وہ لوگ بھی ڈر کر آ گئے۔ لشکر پیاسا تھا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کوئی تم میں سے جو جا کر وہاں سے لے کر آئے، پھر کسی کی ہمت نہ ہو سکی۔ حضور نے فرمایا کہ وہ ایک جنوں کا گروہ تھا جو تمہیں ڈرا رہا تھا، وہاں پر جنات کا بسیرا ہے، وہ لوگ تمہیں ڈرا رہے تھے، تم لوگ واپس آ گئے۔ اگر تم میرے حکم کے مطابق چلتے رہتے تو تم کو وہ تکلیف نہیں پہنچا سکتے تھے، کیونکہ حکم میں نے تمہیں دیا تھا، تو اللہ تمہاری حفاظت کرتا، تم لوگ ڈر کر واپس آ گئے۔ یہ سن کر ایک صحابی اٹھے، یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ وہ بھی ایک جماعت کو لے کر گئے، روانہ ہوئے، لیکن انہیں بھی اسی حالت میں واپس آنا پڑا۔ دل پر انسان تھے بھائی، وہ انسان بشر تھے، ایک ڈر طاری ہو گیا، تو وہ جماعت بھی پلٹ کر آ گئی۔ جب کوئی نہیں جا سکا تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی تم آؤ، یہ کام تم کو ہی کرنا ہے۔ وہ جنات جن کو ڈرا رہے ہیں، علی تم آؤ، جا کر تم پانی لے کر آؤ۔ سلمہ بن اکوا کہتے ہیں کہ میں بھی علی کے ساتھ گیا، کیونکہ ایک بار پلٹ کر آ گئے تھے، بولے کہ اب مولا علی کے ساتھ جاتا ہوں، ان کے ساتھ گیا، اور کہتے ہیں کہ جب ہم ان درختوں کے پاس سے گزرے جس میں سے بھیانک آوازیں آ رہی تھی، علی نے کہا ادھر ادھر مت دیکھو، میرے پیچھے آتے جاؤ، آوازوں پر کان مت دھرو، میرے پیچھے آگے بڑھتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ۔ بس وہ مولا علی کے ساتھ آگے بڑھتے گئے، تو آپ چلتے چلتے ہوئے مولا علی پڑھ رہے تھے اعوذ بالرحمن ان عبیلا عن غرف جن ابہرت تنویلا وواقدة نیرانها تقویلا وفرعه مع غرفها والطویلا۔ تو ہم جب اس جگہ پہنچے تو آوازیں آ رہی تھی، تو آپ ہم کو ساتھ لے کر آگے بڑھتے گئے۔ ہم درختوں کو جھنڈ میں آئے تو ان میں سے آگ کے بھیانک شعلے نکلنے شروع ہوئے، ان شعلوں میں سے کٹے ہوئے سر ظاہر ہونے لگے جن سے ہولناک آوازیں آ رہی تھی۔ ان آوازوں سے ہمارے اوسان خطا ہو گئے۔ لیکن سارے کچھ کہتے ہیں نا آپ لوگ عام طور پر، جب عقل معاف ہو جاتی ہے، ہوش اڑ جانا جسے کہتے ہیں، ہمارے ہوش اڑ گئے وہ آوازیں سن کر۔ لیکن امیر المؤمنین ان سروں سے گزرتے ہوئے آگے بڑھتے اور پیچھے ہم سے کہتے جاتے میرے قدم بقدم چلتے رہو، میرے پیچھے میرے قدم بقدم چلتے رہو، ادھر ادھر دھیان مت دو۔ اب ہمارے دلوں سے خوف نکل گیا، کیونکہ علی کی آواز ہمیں حوصلہ دے رہی تھی، جناتوں کی آواز کا خوف ہمارے دلوں سے نکل گیا۔ جب کنویں پر پہنچے تو اس میں ڈول ڈالا تو برا بن مالک نے 1 یا 2 ڈول ہی پانی نکالا تھا کہ اچانک ڈول کی رسی کٹ گئی، ڈول نیچے گر گیا، اور اندر سے زور زور سے ہنسنے کی آوازیں آنے لگی، کنویں سے ہنستے ہنستے آواز آنے۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ کوئی لشکر اسلام میں جا کر 1 ڈول لے کر آؤ، جاؤ تیزی کے ساتھ اور وہاں سے 1 ڈول لے کر آؤ۔ ساتھیوں نے کہا مولا علی یہ ہم میں سے کسی سے نہیں ہو سکتا، وہ آپ تھے، آپ کے ساتھ ہم یہاں تک آ گئے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے جا کر ڈول لانا۔ مولا علی فرمایا ٹھیک ہے، رسی آپ نے اپنے کمر سے باندھی، خود نیچے کنویں میں، گہرے کنویں میں آپ نیچے اترے۔ تو جب آپ کنویں کے درمیان میں پہنچے تو آپ کا پیر پھسلا اور آپ کنویں کے اندر پانی میں گر گئے، اور کنویں کے اندر سے عجیب و غریب ہولناک آوازیں آ رہی تھی، اور ایسا لگتا تھا جیسے کسی کا گلا کاٹا جا رہا ہے، جس طرح گلا کاٹتے وقت آواز آتی ہے وہ آوازیں آ رہی تھی۔ ہم سب بولے کہ اب ہم مشکل میں پڑ گئے، معلوم نہیں کنویں میں کیا ہو رہا ہے، مولا علی کے ساتھ کیا ہو، سب لوگ ڈر گئے۔ پھر کچھ لمحوں کے بعد آواز آئی اللہ اکبر انا عبد اللہ واخو رسول اللہ،
اور عبداللہ واخو رسول اللہ، یہ آواز آئی۔ مولا علی نے فرمایا چلو مشقیں پھینکو نیچے۔ پانی میں پھینکا تو ساری مشقیں پانی کی آپ نے بھر لی، اوپر لے کر آئے تو سب نے ایک ایک مشق اٹھائی اور مولا علی نے 2 مشقیں اٹھا کر اپنے کاندھوں پر ڈالی، واپس جانے لگے۔ تو بیان کرتے ہیں کہ جن درختوں سے پہلے بھیانک آوازیں آ رہی تھی، اب ان درختوں سے ہمیں علی کے قصیدوں کی آوازیں آنے لگی۔ اب خوف سارا دور ہو گیا، وہ جناتوں کی ہولناکیاں ختم ہو گئی، ہم علی کے قصیدے سنتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب رسول پاک کے پاس پہنچے تو یہ سارا واقعہ ہم نے سنایا، یہ ہوا، مولا علی اندر کنویں میں گئے، ان کو مولا علی نے ختم کیا جناتوں کو، اور واپس آتے ہوئے ہم نے علی کے قصیدے درختوں سے سنے جہاں سے جنوں آواز آ رہی تھی۔ رسول پاک نے فرمایا وہ غیبی ایک جن تھا جس کا نام عبداللہ تھا، اور جس نے بتوں کے شیطان مسعر کو کوہ صفا میں قتل کیا تھا۔ ایک واقعہ ہوا تھا رسول پاک کے زمانے میں کہ ایک بت سے جس کی پوجا ہوتی تھی اس میں سے آواز آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جھوٹے ہیں، وہ نبی نہیں ہے۔ بت بات کرنے لگا، سارے مکے کے کفار خوش ہو گئے، بھائی ہمارے بت نے چمتکار دکھا دیا، مورتی بول رہی ہے، ہمارا خدا بول رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں، معاذ اللہ، یہ نبی نہیں ہیں، یہ شاعر ہیں، کاہن ہیں، معاذ اللہ۔ سب کے سب جمع ہو گئے۔ ابو جہل وغیرہ حضور کے پاس آئے، کہا اب کہاں سے کوئی دلیل دے، آؤ چمتکار دیکھو، ہمارے خداؤں نے تمہیں جھوٹا ثابت کر دیا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر کفار زبردستی لے جاتے ہیں۔ میرے آقا جب اس بت کے سامنے آتے ہیں، وہ بت کہتا ہے ارے یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں، ارے یہ اللہ کے واقعتاً بھیجے ہوئے رسول ہیں، ختمی مرتبت ہے۔ کیا ہونا، سب کے سب ذلیل اور رسوا ہو کر چلے گئے۔ تو اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا کہ وہ جن اللہ کی طرف سے آپ کو جبریل امین علیہ السلام نے آ کر خبر دی، پہلے اس بت کے اندر شیطان گھس گیا تھا، یہ عبداللہ جن ہے جس نے اللہ کے حکم سے آ کر یہاں پر یہ آپ کی حمایت، آپ کی غلامی کا حق ادا کرنے کے لیے اس نے آ کر اس شیطان کو ختم کیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو جن تھا علی کے قصیدے پڑھ رہا تھا، یہ وہ جن ہے جس نے کوہ صفا میں مسعر شیطان کو قتل کیا تھا، یہ وہ جن ہے۔ تو پتا چلا کہ اب وہ جن صحابی جن تھے ہوں گے، مسلمان تھے، حالت ایمان میں نبی کا دیدار کیا، تو جن بھی صحابی ہیں، بے شمار جنات بھی صحابہ ہیں۔ کئی جنہوں نے میرے آقا کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا تھا۔ تو یہ جن صحابی دیکھا کہ علی نے بشری قوت کے ساتھ، قوت ید اللہ کے ساتھ جناتوں کو مار دیا ہے، جن کو مارے، جن شیطان کو مارے، تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں، وہ تو ایک ہی مخلوق ہے۔ علی نے پیکرے بشری سے، اپنی قوت جسدانی سے، اپنے ید اللہ ہاتھوں سے جناتوں کو کاٹ دیا اور نافرمانوں کو واصل جہنم کر دیا۔ تو عبداللہ جن بھی علی کے قصیدے پڑھنے لگ گیا۔ تو غیبی مخلوق بھی مولا علی کے قصیدے پڑھا کرتی ہے۔ سامعین، رسول پاک نے فرمایا وہ عبداللہ جن تھے جو علی کی شان بیان کر رہے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ میں ایک آخری واقعہ سنا کر اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا کہ جنگ صفین کے موقع پر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، میں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، جس وقت آپ جنگ صفین میں مشغول تھے تو اس وقت لشکر کو پیاس لگی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں پانی چاہیے، تو دور دور تک پانی نظر نہیں آتا اور جب تک جا کر آئیں گے بہت تاخیر ہو جائے گی۔ تو مولا علی نے فرمایا ایک کام کرو، اس جانب زمین کھودو تمہیں پانی ملے گا۔ بس تھوڑا سا آپ نے اشارہ کیا، فرمایا وہاں پانی کھودو ملے گا، زمین کھودو پانی ملے گا۔ لشکر نے جا کر زمین کھودی تو نیچے ایک بڑا پتھر نکلا، بہت ہتھیار سے کوشش کی، نیزوں سے، پتھر نہیں ہٹا۔ مولا علی نے فرمایا سب پیچھے ہٹو۔ آپ نے آستین چڑھائی اور مولا علی نے اپنی انگلیاں پتھر کے نیچے ڈالی، لشکر جس پتھر کو نہیں ہٹا سکا، علی نے اپنے 2 ہاتھوں میں اپنی انگلیوں میں اٹھا لیا۔ تو دیکھا تو نیچے ٹھنڈا میٹھا شربت جیسا پانی، آج تک ہم نے ایسا پانی نہیں پیا تھا، مولا علی کے صدقے ہمیں وہ پانی ملا۔ سب نے اپنی مشقیں بھر لی، سب نے سیر ہو کر پانی پیا۔ پھر مولا علی نے اس پتھر کو رکھا، فرمایا مٹی سے ڈھانپ دو، ڈھانپ دیا۔ تو دور کلیسا میں اوپر ایک پادری کھڑا یہ سب منظر دیکھ رہا تھا، دوڑ کے آیا لشکر علی میں،
آ کر ایک دم بے چینی اور اضطراب سے کہنے لگا آپ آخری نبی ہیں؟ سارا لشکر کھڑا دیکھ رہا ہے یہ کون ہے، کیا بات کر رہا ہے، آپ آخری نبی ہیں؟ مولا علی نے فرمایا کہ نہیں۔ تو اس نے کہا پھر آپ نبی کے بھائی ہیں؟ بولے ہاں میں نبی کا بھائی ہوں۔ تو کیسے جانتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے گرجا گھر میں ہزاروں برس پرانی ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ اس گرجے کے قریب ایک پانی کا چشمہ ہے جس پر پتھر ڈھکا ہوا ہے، وہ صرف آخری نبی ہٹائے گا یا نبی کا بھائی ہٹائے گا؟ مولا علی نے فرمایا جاؤ وہ کتاب لے کر آ۔ کتاب لائی گئی، اس نے کھول کر پڑھا، مولا علی نے پڑھا تو اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ وہ ایسا شجیع و بہادر ہوگا جو لڑنے میں طوفانوں سے تیز ہوگا، دنیا کی قیمت اس کی نگاہ میں ریت کے برابر بھی نہیں ہوگی، شہادت اسے میٹھے شربت سے زیادہ پسند ہوگا۔ مولا علی یہ پڑھتے ہیں زارو خطار رونے لگے، ہچکیوں پر آ گئے۔ مولا علی نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے نیک لوگوں کے صحیفوں میں مجھے نہیں بھلایا، میرا بھی ذکر اس نے کیا، اللہ نے نیک لوگوں کے صحیفوں میں میرا ذکر کیا۔ مولا علی زارو خطار رونے لگے، اس نے کلمہ پڑھا، اس کلمے کے جملے یہاں علامہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں، زرحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ جن کا کلام ہے، تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجرا یا رسول اللہ انہی کا کلام ہے۔ وہ عاشق رسول لکھتے ہیں کہ اس نے یہ کلمہ پڑھا، ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور اس نے کہا، راہب نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد انک علی وصی رسول اللہ۔ یہ جملے اس نے کہا میں گواہی اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ علی وصی رسول اللہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہمارے اہل سنت میں بھی بزرگوں نے اس کو نقل کیا ہے۔ اس کے بعد مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنے لشکر سے کہا اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں، جب بھی آپ کھانا کھاتے اس پادری کو اپنے دستر پر، جس نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا، اپنے ساتھ دستر پر کھانے میں اسے شامل کرتے۔ جنگ صفین میں لڑتے لڑتے علی کے لشکر میں وہ شہید ہو گیا، زندگی تمام گرجے میں گزارا، علی کے ہاتھ پر کلمہ پڑا، اسی جنگ میں جا کر شہید ہوا۔ مولا علی نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، قبر میں اس کی علی اترتے ہیں، اتر کر قبر میں لٹھایا، اور لٹا کر علی نے فرمایا یہ ہماری اہل بیت میں سے ہے، ہائے ہائے یہ ہماری اہل بیت میں سے ہے، یہ ہماری اہل بیت۔ اللہ رسول پاک نے سلمان فارسی کو فرمایا تھا جو ہمیشہ سیدہ فاطمہ کے گھر کا سودا لاتے تھے، خدمت کرتے تھے، رسول پاک نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، یہ جو سلمان ہے یہ ہماری اہل بیت میں سے ہے۔ اللہ تو جو ان کی غلامی کرتا ہے وہ ان کا ظرف صرف چوکھٹ کے باہر کھڑا نہیں کرتا بلکہ ان کو اپنے گھرانے میں بھی شامل کرتا ہے۔ اہل بیت سکن نوکر اہل بیت میں شامل کیے جاتے ہیں، ان کو اہل بیت میں خادم کی حیثیت سے شامل کیا جاتا ہے۔ تو مولا علی نے اس پادری کو بھی اپنی اہل بیت میں شامل کرنے کا اعلان فرمایا، اسی لیے ہم ان کی غلامی کا دم بھرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی چوکھٹ پر پڑا ہوا ادنا سا سگ بنا دے، تو اللہ تعالیٰ وفاداری میں سگ بنائے گا، کردار میں ہمیں انسان بنا دے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہمیں ولایت علی اور مولا علی کی بے پناہ محبتوں سے ہمیں سرفراز کرے، ان کی محبت، ان کی اطاعت اور ان کے اسوا پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم ائمہ اہل بیت میں سے کچھ اماموں کا تذکرہ کریں گے، زیادہ وقت نہیں ہوگا، سیدھا ایک دو چار واقعات ائمہ اہل بیت، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر الصادق، امام علی رضا وغیرہ کے کچھ واقعات ہم بیان کریں گے۔ پھر اس کے بعد چونکہ ہمیں واقعات کربلا کی طرف آگے بڑھنا ہے تو کل ہم انشاءاللہ اہل بیت کے اماموں کی شان کیا ہے جو نبی کے مولا علی کے جانشین بنے، کل انشاءاللہ تعالی ہم اس میں سے کچھ کرامات ائمہ اہل بیت کے بیان کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں جو کہہ رہے ہیں سن رہے ہیں اسے یاد رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔